دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے مسائل کا حل، یہ سیگمنٹ جو کہ بہت پسندیدہ سیگمنٹ ہے، اگرچہ دورانیہ اس کا بہت بڑا نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہے، جتنے سوالات آتے ہیں اس سے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کے الحمدللہ پورا سال میں کلپ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر کہ جب آپ کے سوالات آتے ہیں تو اس کو لوگ وائرل کرتے ہیں اور لوگ پہنچاتے ہیں دوسروں تک، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ تو ہم آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، قبلہ تشریف فرما ہیں تو آپ کی جیسی سوالات آتے ہیں ہم ان کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ آن لائن جو سوالات مفتی صاحب کے پاس ہے وہ بھی۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ آیا تھا کہ ایک امام صاحب نے ایک رکعت میں جو سورت پڑھی ہے اسی کو دوسری رکعت میں بھی دہرا دیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا سجدہ صاحب ہوگا یا یہ نماز ہو جائے گی ایسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، سجدہ صاحب کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ اگر ایک ہی صورت کو دوسری میں کسی صورت کی محبت کی وجہ سے پڑھا، فرض کر لیں باوجود قدرت کے، تب بھی اس کی گنجائش ہے، اور اگر ایسا ہے کہ ایک ہی صورت یاد ہے پھر تو بلا کراہت ہے، اور اگر دو صورتیں ان کو یاد تھیں، ایک سے زیادہ یاد تھیں، تو پھر فرضوں کے اندر ہر رکعت میں ایک جیسی صورت پڑھنا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، یعنی شریعت نے محبوب نہیں رکھا، بہتر تھا کہ علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے۔ ایک اس کی جواز کی اور بالکل مباح صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک صورت پڑھی اور توجہ نہیں رہی اگلی میں اسی کو شروع کر دیا، پھر ایک دم یاد آیا ان کو تو پھر اسی کو کنٹینیو رکھیں، اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہوتی۔ کالر آ گئے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرے دو سوال تھے۔ جی جی۔ ایک تو ہے کہ کسی غذا کو دیکھ کر یا کسی کی خوشبو سے منہ میں پانی آ جائے تو اس میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ہوٹل میں پردہ گرا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو اس طرح یہ ہوٹل والا جو کام کر رہے ہیں یہ گناہ میں تو شمار نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں اور آپ کے سوال۔ جی مفتی صاحب، کیا ایک اور کالر کو لے لیں آپ کی اجازت؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ میرے دو سوال ہیں۔ جی جی بتائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھو، تو جو قرآن مجید گھر میں موجود ہے ترجمے والا وہی والا پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اسپیشل قرآن مجید لینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر نماز میں نا صورتوں کی ترتیب بھول جاتی ہوں میں، تو کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ جی مفتی صاحب، کیا فرماتے ہیں؟ جی، غذا کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر اس پانی کو نگل لیا تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ اگرچہ فقہا نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کے تھوک جمع کرنا پھر اس کو نگل جانا مکروہ ضرور ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، اور غذا کو دیکھ کے ویسے منہ میں پانی آیا اور اتر گیا تو وہ بالکل مباح ہے۔ ہوٹل والے اگر پردہ گرا کر کھانا کھلا رہے ہیں تو اگر تو ہٹے کٹوں کو کھلا رہے ہیں تو بالکل گناہ ہے، چاہے پردہ گرائیں چاہے پردہ اٹھائیں، دونوں صورتوں میں گناہ ہے۔ اور اگر فرض کر لیں ایسا ہے کہ کوئی صاحب عذر شخص ہے اور وہ مطلب ہوٹل میں آ جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے، باقاعدہ کھولنا تو نہیں چاہیے، لیکن ہوٹل والوں نے اگر اس کو پردہ کر کے کھانا کھلا دیا تو چونکہ وہ صاحب عذر ہے اس وقت پھر ہم گناہ نہیں کہیں گے، لیکن عمومی طور پہ کوئی صاحب عذر نہیں ہوتے وہاں پر، بلکہ عذروں کو پامال کر کے ہوٹلوں پر اور اس طرح اسٹیشنوں کے اوپر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ کھانا کھانا بھی منع ہوگا اور اس طرح کھانا کھلانا بھی گناہ کی صورت بنے گی۔ اچھا، اس ضمن ایک سوال شامل کر لیتا ہوں صاحب، اگر وہ غیر مسلم ہے، جیسے آگے آپ ہوٹل والے کو تو نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ایسی صورت میں اگر وہ کھانا دے رہا ہے تو کیا وہ بھی گناہ گار ہوگا؟ دکاندار غیر مسلم پر تو گناہ کا اطلاق نہیں ہوگا، نہ ہوٹل والے پر ہوگا نہ اس پر ہوگا، لیکن مسئلہ یہ کہ غیر مسلم وہاں پر آیا کیوں، اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا نا کہ دن کے اندر ہوٹل چلتا ہے یہاں پر، اور پھر آنے والے میں کوئی انویسٹیگیشن تو ہوتی نہیں کہ تم مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس کا ہوتا ہے وہ سب کو کھلا رہے ہیں۔ تو رمضان کے اندر اس طریقے سے سر عام کھلانا کہ اگر نہ ہوتا تو شاید کوئی روزہ رکھ لیتا یار، ملے گا تو کہیں پر بھی نہیں، اب آسرا بن گیا تو روزہ بھی چھوڑے گا، تو پھر یہ گناہ کی صورت بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ، مزید کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ایک 11 سال کا بچہ ہے، اسے تیز بخار ہوا، ٹیچر کے کہنے پہ روزہ توڑوا دیا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ گائے کا بچہ 12-13 دن کا یا 1.5-2 ماہ کا بیچ سکتے ہیں؟ اچھا، بہت شکریہ۔ ویسے آپ اگر سانس لے کر بولیں گے تو آپ کا سوال صحیح طور پر ہمارے تم تک پہنچ جائے گا، لیکن جو آیا انشاءاللہ سوال اس کا ضرور شامل کریں گے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔
جی صاحب مجھے یہ بات کرنی تھی کہ میری کوئی جاننے والی ہے، ان کے شوہر نے اپنی بیٹی کے لیے توجہ کو نہیں دیتا، نہ بیٹے دیتے ہیں. ایک بیٹے کی شادی ہو چکی ہے، وہ جو اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے لاکھ روپے کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ جو میرا بیٹا زکوٰۃ دیتا ہے وہ پیسے میں لے کے اپنی بیٹی کے لیے دہیج کا سامان اکٹھا کر سکتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، میں کنٹرول روم والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اسپیکر پہ صحیح آواز دے دیں، چونکہ بہت فلو میں بعض حضرات بول رہے ہوتے ہیں اور بہت سرگوشی کے انداز میں کچھ سوالات آتے ہیں جو کہ سننا مشکل ہو جاتا ہے. کیا فرمائیں مفتی صاحب، اگر کچھ آپ تک پہنچ گیا سوال؟ جی یہ دو تو آخری کے کویشچن میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے بالکل سمجھ میں نہ آ سکے. ایک تو بہن نے بہت تیز بولا، کوشش کیا کریں ٹھہر کر بولیں. اور سیکنڈ جو بہن تھی انہوں نے بہت ہی لو وائس تھی ان کی، تھوڑا سا لاؤڈلی کہہ دیں. ویسے ہمارے مائک بہت اچھے ہیں یہاں کے. بہرحال یہ دو پچھلے کویشچن تھے. بہن نے فرمایا کہ ترجمہ قرآن پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو جو گھر میں ترجمہ قرآن ہے وہی پڑھ لیں. تو بہرحال مجھے نہیں پتا کہ کون سا ہے. بہتر یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان اپنے پاس رکھیں اور اس کے ساتھ تفسیر خزائن العرفان، یہ بیسٹ ہے. یا یوٹیوب پہ چلے جائیں، میری تفسیر ہے تدبر قرآن، اس میں آیات بھی آئیں گی انشاءاللہ اور ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے. اور چونکہ ہم عوامی آدمی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس پوائنٹ پہ غور و تفکر کریں اور کروائیں کہ جو عوامی نقطہ نگاہ سے زیادہ فائدہ مند ہو. تو اس کو آپ ڈیلی ایک ایپیسوڈ دیکھ لیں تو بہت ہی بیسٹ رہے گا. اور یہ کہتی ہیں کہ میں صورتوں کی ترتیب بھول جاتی ہوں. دیکھیں اگر بھول گئیں اور آپ نے الٹا قرآن پڑھ لیا تو آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، اس میں ٹینشن میں نہ آئیں. کوشش یہ کریں کہ آپ کچھ مخصوص صورتیں کر لیں کہ جیسے اس نماز میں فلاں صورت پڑھوں گی، ان کی ترتیب یاد کر لیں، ایک پہلی پھر دوسری. پہلی اور دوسری رکعت میں ترتیب لازم ہوتی ہے. انہی دو کو آپ تیسری چوتھی میں بھی پڑھ سکتی ہیں، یعنی سنت موقدہ یا غیر موقدہ کی بات کر رہا ہوں. اور وطر کے اندر بھی یہ چل جائے گا. باقی فرض میں تو پہلی دو میں قرات ہوتی ہے، پھر نہیں. تو پہلی دو کے اندر وہی ترتیب، دو صورتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ پہلی یہ دوسری اس کی ترتیب، تو پھر آپ کو بالکل مسٹیک نہیں ہوگی انشاءاللہ. صاحب ہم سوال بھی لینا ہے، لیکن وہ جو سوال کنٹرول روم نے ریکارڈ کیا ہے وہ یہ ہے، نوٹ کیا ہے کہ 10-11 دن کا گائے کا بچہ ہے، کیا اسے فروخت کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر گائے کی رغبت اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے تو بعض اوقات وقتی صحیح لیکن گائے کو تکلیف ہوگی، وہ ڈھونڈتی ہے بچے کو. آپ دیکھیں اس لیے بعض اگر بچے مر جاتے ہیں تو گائے والے اس کے اندر بھوسا بھر کے بچے کی کھال میں وہ قریب کھڑا کر دیتے ہیں، تو ماں اس سے انس حاصل کرتی ہے، اس کو دودھ اچھا اتر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جانوروں میں بھی رحمت و شفقت کا مادہ ہے. ہاں اگر کوئی صحیح مصلحت ہے، بہرحال کوئی مجبوری کی صورت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے جو کچھ زمین میں پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بھی ایک نفع کی صورت ہے. لیکن حتی الامکان کوشش کریں، جیسے ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ جب قربانی کریں اور دو جانوروں کی قربانی ہو تو ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں، کیونکہ دوسرا وحشت میں مبتلا ہوگا. جب اتنا مزاج جانور کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے تو یہاں تھوڑی سی احتیاط کر لیجیے. 2 کالرز مزید شامل کریں گے آج کے اس پروگرام کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی میرے مفتی صاحب سے 3 سوال ہیں. جی بتائیے. ایک تو یعنی ہم پہلے سحر کر لیں اور ابھی نماز فجر کا وقت نہ ہوا تو کیا ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا جی. دوسرا سوال. دوسرا، اگر نماز عشاء جو ہے وہ اذان آ جائے اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر سو جائیں تو کیا اٹھ کر جو نماز عشاء پڑھیں گے وہ قضا ہوگی یا ٹائم پر ہوگی؟ جی تیسرا سوال. میرے خیال ہے آپ آف لائن ہو گئے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ فوٹوگرافی کی جو ارننگ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب. دیکھیں سحری کرنے کے بعد اگر آپ عشاء کے فرض آپ نے پڑھ کر پھر آپ سوئے ہیں، اب آپ اٹھے، اگر آپ سحری کر کے بعد میں تہجد پڑھنا چاہتے ہیں فجر سے پہلے تب بھی ٹھیک، اور سحری سے پہلے پڑھنا تب بھی ٹھیک. لیکن 2 چیزوں کا بس لحاظ کرنا ہوگا کہ عشاء کے فرائض پڑھ کر آپ سو چکے ہوں، پھر آپ اٹھ کے جو نفل پڑھیں گے وہ تہجد کہلائیں گے. اور نمبر 2، فجر کا وقت شروع نہ ہو گیا ہو اس سے پہلے تو انشاءاللہ تہجد ہو جائے گی. اور یہ کہتے ہیں کہ عشاء کے وقت میں اگر کوئی پہلے سو گیا بعد میں اٹھ کے عشاء پڑھے گا تو قضا کی نیت کرے گا کہ نہیں؟ دیکھیں جب مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ سحری کے اختتام تک رہتا ہے. لہذا اگر آپ عشاء کے وقت میں سو گئے اور اٹھ کر آپ عشاء پڑھ رہے ہیں تو یہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے. ہاں خدا نہ خواستہ فجر کا ٹائم ہو گیا تو پھر وہ عشاء قضا کہلائے گی. اور فوٹوگرافی کی آمدنی، اس میں 2 طرح کی فوٹوگرافی ہوتی ہے. ایک ڈیجیٹل کیمرے سے آپ کھینچ رہے ہیں اور اس کا پازیٹیو نہیں بنا رہے ہیں،
پرنٹ آؤٹ نہیں نکال رہے ہیں تو بالکل یہ جائز بھی ہے، اس کی آمدنی بھی جائز ہے. ہاں اگر آپ پرنٹ آؤٹ نکال کر دیتے ہیں تو پرنٹ آؤٹ نکال کر دینا غلط ہوتا ہے اور اس کی آمدنی منع ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، یہ سلسلہ انتہائی رمضان تک جاری و ساری رہے گا. آپ کے مسائل کا حل پیش کیا جائے گا اذان فجر کے بعد اور قبلہ تشریف فرما ہوں گے. آج کی بات یہ ہے کہ کسی بھی اچھے عمل کو، نیک عمل کو بہت بھاری سمجھ کر، مشکل سمجھ کر چھوڑ نہ دیا جائے اور کسی برے کام کو آسان اور سہل سمجھ کر یہ تفریح تباہ کے طور پر اختیار نہیں کیا جائے. کیونکہ اچھا عمل اگرچہ مشکل سے ہوگا لیکن وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور برا عمل جو ہے بظاہر آسان ہوگا لیکن آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا اور گناہوں کا سبب بنے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل رحمت سحر میں آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں